السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو گرینڈ الائنس ہے، اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے، اس کی ایک ایکٹیویٹی ہو چکی ہے، ایک جلسہ ہو گیا پشین میں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے کیا رزلٹ اور کیا اثرات، آج کی ولاگ میں ہم بات کرتے ہیں کون کون سی پارٹیاں نئی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ اتحاد، یہ بیسیکلی 9 جماعتی اتحاد بنانا مقصد ہے۔ 9 جماعتی کا مقصد ہے، آپ کو پتہ ہے، خاص امپیکٹ میں پی این اے کی طرف 77 میں جو تحریک تھی اس طرف کرنے کی بات ہے، یا یہ ایک طرح کی پی ڈی ایم بنے گی، یا اے ایل ڈی یا ایم آر ڈی، یا جو ہمارے طریقے ہیں ان کے والے سے بات ہوگی۔ اور عمران خان کہاں کھڑے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں عمران خان کے لیے آگے جا کے، کیا حالات بننے ہیں، اس میں کون سی پارٹیاں شامل ہوں گی، جے یو آئی شامل ہوگی نہیں، ان 3-4 پوائنٹس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کچھ شخص بہت سمارٹ موو کی ہے عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے، پورے کافی عرصے بعد، کئی مہینوں بعد ایک بہت اچھی سمجھدارانہ موو کی ہے۔ اس میں ان کو یہ الائنس ان کو پہلے بنانا چاہیے تھا، الیکشن سے پہلے بھی خان صاحب کو جانا چاہیے تھا، جب وہ باہر بیٹھے تھے، یہاں پہ بیٹھے تھے، اس وقت میرے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اور کچھ نہیں، تو ان کو جی ڈی اے کو ساتھ ملانا چاہیے، جو ان کے الائز ہیں ان کے، اور جماعت اسلامی کو ساتھ، ان کو فاصلے آپس میں کم کرنے چاہیے تھے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں ہو بھی چکا تھا، حافظ نعیم کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی حافظ نعیم صاحب کی، تو کراچی کے اگر الیکشن میں بھی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ جاتے ہیں کراچی کی سطح پر تحریک انصاف، تو اس کو فائدہ ہو سکتا تھا، نہیں گئے۔ خیر چلیں، اب بھی محمود خانہ چکزئی کو اس کا پریزیڈنٹ بنانا ایک بہت ہی سمجھدارانہ، ویری گڈ، ویری کلیور، اسمارٹ موو ہے۔ چکزئی صاحب بالکل قابل قبول ہیں، ایک پراپر چہرہ ہیں اپوزیشن کا، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ چہرہ ہیں۔ ان سے پنجاب میں ہم لوگوں کو بہت اختلافات رہے ہیں، میں نے بھی ان کے خلاف کئی دفعہ کالم لکھی ہیں، چیزیں لکھی ہیں، لیکن بہرحال چکزئی صاحب کا ایک اپنا اسٹیچر ہے، ایک سٹینڈ ہے، اور وہ ایک دوسری بات ہے، قابل قبول بھی زیادہ ہے۔ تحریک انصاف کی نسبت چکزئی صاحب زیادہ قابل قبول ہیں سب لوگوں کی، اور ان کی وجہ سے ہی اختر مینگل کی شامل ہو چکے ہیں، اختر مینگل اس پارٹی میں موجود ہیں۔ اب ان کو ایک بڑا الائنس بنانے کی اس وقت دیکھیں جو جا رہی ہیں، اب جو متحدہ مجلس جو وحدت مجلس المسلمین ہو، یا حامد رضا کے صاحب، حامد رضا علی، تو ایک ہی پارٹی، ایک ہی طرح کا الائنس تحریک انصاف جیسا ہی ہے۔ اہم اس میں جو ہیں ابھی تک 2 جماعتیں، محمود خانہ چکزئی کی جماعت اہم ہے، اور اختر مینگل کی امپورٹنٹ ہے۔ یہ دونوں امپورٹنٹ باتیں، اہم باتیں ہیں۔ جماعت اسلامی کا شامل ہونا اہم ہے۔ رات ایک جگہ تقریب میں لیاقت بلوچ صاحب سے ملاقات ہوئی، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، وہ کوئٹہ بھی گئے تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ابھی باقاعدہ نہیں ہوا۔ اصل میں 18 کو حافظ نعیم صاحب جو امیر جماعت نئے منتخب ہوئے ہیں، وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد 21 کو، یہ 21 کو شورا کا اجلاس ہوگا، تو اگلے چند دنوں میں جماعت فیصلے کرے گی۔ تو جماعت اسلامی باقاعدہ طور پہ شامل نہیں، اور مجھے لگ رہا ہے، میں نے فیل کیا، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے، جماعت کے لوگ تھے جو غیر رسمی، جن سے گفتگو ہوتی رہی، میں نے فیل کیا کہ اندر ایک ریزسٹنس ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ دباؤ ہے کچھ اس طرح شامل ہونے کا۔ تو ان کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں جی، ابھی تو صرف بات آئی ہے، پروپوزل بھی، سب چیزیں سامنے آئی نہیں ہیں، ڈیٹیل سامنے نہیں ہے۔ تو ڈیٹیل کیا سامنے آئے؟ کوئی الیکشن الائنس تو نہیں ہو رہا کہ اس میں ڈیٹیل ہو کہ الیکشن کے بعد اب یہ فارمولہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے۔ یہ تو سیدھا سادہ جو انہوں نے بہت ہی سمپل سا تحریک تحفظ آئین بنا دیا ہے، کہ انہوں نے آئین کو اور سول سپرمیسی کو اور جمہوریت پہ بات کرنا، اور تاکہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے اور اسپیس ملے پولیٹیکل فورسز کو، اور الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی اور چیزیں نہ ہو۔ بہت سمپل سے پوائنٹ تھے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا، مجھے لگ رہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب امیر جماعت بننے کے بعد اس حوالے سے پیش رفت ہوگی۔ جماعت اسلامی کو اس اتحاد میں شامل ہونا چاہیے، ان کو جانا پڑے گا، نہیں گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، بالکل ایسولیٹ، پہلے ہی ایسولیٹ ہے، پھر مزید ایسولیٹ ہو جائے گی۔ ایک بڑا اچھا سندھ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایاز لطیف پولیجو صاحب ہیں، ان کی پارٹی بھی شامل ہو رہی ہے، تو اچھا ہے، سندھی کانفرنس بھی اس طرف شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ان کو چاہیے تھوڑا سا اس کو بڑھائیں، مطلب بلوچستان سے اگر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی شامل ہوتی ہے تو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ حق تو تحریک مولانا حضرت رحمان علی کی پارٹی اگر شامل ہوتی ہے تو ان کو بھی ریزرویشن ہیں، اور میرا خیال ہے اصل میں چکزئی صاحب کو یہ کام کرنا چاہیے، ڈاکٹر مالک کے ساتھ بھی رابطے کرنے چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ جو بلوچستان میں گریونسز کافی زیادہ ہیں، ان لوگوں کو شامل کرانا چاہیے، اور ان کے شامل ہونے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور اگر کوئی بہت ہی اچھی موو کر سکے ایک اور، تو کسی طرح لبیک، تحریک لبیک کو بھی میں ساتھ لانا چاہیے، کری کو ساتھ لانا چاہیے۔ اہم سوال اس میں ہوگا مولانا فضل الرحمان کا۔ اچھا، دئی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کرا سکتے ہیں، ان میں وہ پوٹینشیل ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں سے گریونسز ہیں، اور میں یہ لوگ بتایا ہے جو قریبی لوگوں نے کہ مولانا کو بہت دکھ ہوا ہے اس پہ، کہ نواز شریف کا جو رویہ تھا، نواز شریف صاحب کا، دیکھیں ان کی فوتگی ہوئی ان کی فیملی میں، ان کو پہ یہ تعزیت کے لیے میں نواز شریف نہیں گیا، ان کے شادی ہوئی گھر میں بیٹے کی ان کی، تو اس پہ بھی نہیں گئے، تو اس کو بہت افسوس ہوا ہے۔ مولانا نے بعض لوگوں پہ کہا، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے امید نہیں تھی نواز شریف صاحب سے کہ وہ ایسا کریں گے، ایک تھوڑا سا انہوں نے سخت لفظ استعمال کیا، میں وہ نہیں کرنا چاہتا،
لیکن بہرحال مولانا کو دکھ ہوا اس کو کہ بھئی ایسا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیسے ہو سکتا ہے جب اتنا پرانا تعلق ہو. خیر سگالی بھی تو ہوتی ہے نا چیزیں. تو یہ چیزوں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا ظہیر صاحب شامل کر سکتے ہیں. مولانا کا پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کی ڈائریکٹ رائیول ہے کے پی میں, اور اوپر سے وزیر اعلیٰ جو گنڈاپور صاحب بن گئے ہیں وہ تو خود مولانا فضل الرحمان کو ہرا کے آئے ہیں, علی امین گنڈاپور, اور ان کے ضلع سے ہیں اور وہ بڑے ہارڈ لائنر ہیں. پتہ ہارڈ لائنر آؤٹ اسپوکن ہیں, سخت باتیں کرتے ہیں مولانا کے خلاف, بہت کچھ کہہ چکے ہیں. اور پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں میں اور رہنماؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کیس بگاڑنے کا اور اس میں کوئی مطلب ثانی نہیں رکھتے, آسان نہیں ہے. لیکن اگر یہ ایجوٹیشن ابھی نہیں ہوگی اس سچ, یہ ہلکی پھلکی جلسن جلسوں کی ایکٹیویٹی ہی ہوگی, اور بار کونسلوں سے اور اس طرح کر کے خطاب اور چیزیں مطلب ایک امپیکٹ بنانے کی اور سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ کھیلنے کی کوشش ہوگی. یہ جب چلے گی نا معاملہ, ابھی نہیں ہوگی یہ 6 مہینے تک آگے جا کے, تو میرا خیال ہے پھر مولانا فضل الرحمان پہ بھی دباؤ بڑھے گا. اگر عوامی رسپانس زیادہ آتا ہے, پبلک شامل ہوتی ہے, اور آپ یاد رکھیں گرمیاں آگے آ رہی ہیں, پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول سے بجلی اور مہنگی ہوگی, ویسے بجلی مہنگی آنے تو بل جو آئیں گے وہ خوفناک ہوں گے. اللہ رحم کرے, یہ جو جون جولائی کے جو بل ہیں, جولائی اگست کے 3 مہینوں کے, یہ بہت مشکل ہوں گے لوگوں کے, اور وہاں لوگوں کا غصہ بھی بہت بڑھے گا واپڈا کے خلاف اور چیزوں کے خلاف. یہ چیزیں اپوزیشن کو سوٹ کرتی ہیں, ان کے پہلے لوگ ناراض ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, تو اپوزیشن کی تحریکوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں گے اس میں اس وقت ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, چیزیں کس طرح جاتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کا کہ عمران خان چونکہ باہر نہیں ہے, ان سے لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, فیصلے اس طرح نہیں ہو پاتے. ایک سے زیادہ فیصلہ کرنے والے اگر انہوں نے بنائے ہیں مختلف ایپیکس کمیٹیاں اور کور کمیٹیاں وغیرہ, لیکن پھر بھی چیزیں مکسر رہ جاتی ہے. اور اوپر سے یہ ہے کہ منہ پھٹ لوگ بہت ہیں ان کے, جو جس کا دل کرتا ہے منہ پبلسٹی مونگر بھی بہت ہیں, اور شیر عبد المروت جیسے لوگ بھی ہیں جو جس کا دل چاہتا ہے دھواں دار بیان جھاڑ دیتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری پارٹی کی پالیسیوں کا نقصان ہوگا, کیا اس کا ہوگا, مسئلے نزاکتیں ہیں. یہ ان میں بڑا مسئلہ ہے. یہ اس پہ خان صاحب کو کسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے, اور مخصوص لوگوں کو کہنا چاہیے کہ صرف آپ نے بات کرنی ہے, کسی چینل میں آپ نے جانا ہے, آپ نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی ہے. کچھ عرصے کے لیے باقی لوگوں پہ پابندی لگانی چاہیے, یا انہیں کہیں کہ اگر جانا بھی ہے تو اپنے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگوں کو ورکر اور تنظیم نو پہ کام کرے, میڈیا سے دور رہتے ہوئے. تو اس طرح کی اگر کریں, یہ اتحاد ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور جس طرح چیزیں جمع ہوئی ہیں, گروپ ہوئی ہیں, ری گروپ ہوئی ہیں, تو تحریک انصاف اچھا گین کر رہی ہے, اور اس میں سیاسی پولیٹیکل گیم کر رہی ہے. وہ ایک فیکٹر سے یہ بھی ہوگا کہ خان صاحب کے اندر بھی ایک طرح کی تلخی اور تھوڑی سی جو کڑواہٹ بھی کم ہوگی, جو دوسرے سیاسی جماعتوں کے لیے ہے نا. جب وہ الائنس کریں گے, لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے, تو اگلی بار وہ سولو فلائٹ والا جو ان کا ٹرینڈ اور پیٹرن ہے نا, وہ اس میں کمی اور چیزیں بہتر وہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو اہم ہو سکتا ہے نہ, ابھی ظاہر ہے, لیکن بہت بڑے بریک تھرو کی امید نہیں رکھی جا سکتی, آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن کا الائنس جو ہے دباؤ بڑھائے گا, حکومت دباؤ میں آئے گی. اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا کہ حکومت دباؤ میں ہیں, امن امان کی ایشوز اور بہت سارے ایشوز بڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ایسی صورتحال میں اپوزیشن اگر اتحاد اگر بڑا الائنس بن جاتا ہے, تو ان کو پھر حکومت بھی مجبور ہو جائے گی ان کو ساتھ بیٹھنے پہ, اور ان سے کچھ ان کو ریلیف دینے پہ, اور ان کو بھی جو ساتھ مل کے چلانے پہ. تو اس طرح کر کے یہ زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.